بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گوندل۔ آج 22 جون ہے، سال 2022۔ شہباز شریف نے ایک مرتبہ پھر گیٹ نمبر 4 سے مدد طلب کر لی ہے، چونکہ امپورٹڈ حکومت کے لیے اب خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ کپتان نے زبردست طریقے سے دبوچ لیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ فارن فنڈنگ کیس کا بھی پی ٹی آئی سے داغ دھل گیا ہے۔ ایک عام فیصلہ آج محفوظ ہوا ہے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو ملزمان ہیں ان کا رہا ہونے کا خواب ایک مرتبہ پھر چکنا چور ہوا ہے۔ کچھ اور عام ڈیولپمنٹس ہیں، ان پر بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ 2 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جو جج ہیں اعجاز بٹر صاحب، انہوں نے عوامی تحریک کے وکیل صاحب کو بتایا کہ میرے اوپر سخت پریشر ہے اور اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کل تک کر لیجئے، ورنہ مجھے یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا جو ملزمان ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو ایک مرتبہ یہ ایک بڑی عجیب قسم کی صورتحال پیدا ہوئی، لیکن عوامی تحریک کے وکلاء نے کہا کہ ایک رات کے اندر ہم یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ ہمیں کیا ریلیف دے سکتا ہے اور ملزمان جو ہے وہ یہاں سے بری ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ انصاف کا ایک بڑا قتل ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے رات 3 بجے ایک پریس بریفنگ دی اور اس کے بعد اگلے دن جائی صاحب نے ایک اور تاریخ دی، چونکہ 22 جون کو یعنی آج ان کی ریٹائرمنٹ ہے، 26 کو انہوں نے چھوڑ جانا ہے۔ تو اس پورے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ کے اندر عوامی تحریک کے وکلاء گئے، پھر جو شہداء کے لواحقین ہیں وہ بھی وہاں پر گئے۔ انہوں نے درخواست دی کہ جناب ابھی تک جو ہماری ایف آئی آر ہے اور دوسری جو جے آئی ٹی ہے وہ تو ابھی آپ سرکار نے یعنی لاہور ہائی کورٹ نے روکی ہوئی ہے، اس پر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، تو ایک کیس پر صاف اور شفاف تفتیش ہی نہیں ہوئی، تو ملزمان کو پہلے بری کر دیں گے، جب بری ہو جائیں گے تو پھر آپ یہاں سے کہیں گے جی آپ ضرورت نہیں ہے چونکہ ملزمان بری ہو چکے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ انصاف کے نام پر دھبا ہوگا، لہذا یہ کام کالک اپنے ماتھے پر مت ملیے۔ تو ابھی جو ہے اس کی باقاعدہ جو ہے کچھ ڈاکومنٹس انہوں نے کہا، جو اظہر صدیق ایڈوکیٹ ہیں اور نعیم الدین چودھری صاحب ایڈوکیٹ، انہوں نے کہا کہ ہم نے لگانے ہیں، تو اس کے اندر تاریخ پڑ گئی اور یوں انسداد دہشت گردی عدالت نے جو آج فیصلہ دینا تھا وہ فیصلہ ایک مرتبہ ٹل گیا ہے اور پولیس افسران کی بریت کی درخواستوں پر یہ سماعت ہوئی ہے اور پولیس افسران کی بریت کی درخواست پر یہ سماعت روک دی گئی ہے، چونکہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جو جج ہیں ان کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھایا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اس پر جواب دیا جائے گا۔ اور عوامی تحریک کے جو وکیل ہیں انہوں نے جج پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اے ٹی سی کے جج اعجاز احمد بٹر نے استدعا جو ہے اس پر سماعت روک دی ہے۔ اب فاضل جج کی عدالت تعیناتی کی مدت ختم ہو رہی ہے، بریت کی درخواست پر سماعت روک دی جائے، ہائی کورٹ میں کیس ٹرانسفر کی درخواست دائر کی گئی ہے تو اور جج صاحب کے پاس جائے گا۔ لیکن بہرحال سانحہ ماڈل ٹاؤن کا جو قتل عام ہے اس کے اصل ذمہ دار وہ لوگ جو عملی طور پر اس وقت سیاسی رہنما، حکم دینے والے، پولیس افسران، عمل درآمد کرنے والے، تفتیشی افسران، بندے کے بچوں کی طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں تفتیش نہ کرنے والے، اور اس کے بعد وہ ججز حضرات جن کو نظر بھی آ رہا ہے ویڈیوز کے اندر کہ قتل عام کس نے کیا ہے، ان کو سزا سے بچانے والے اور سہولت کار جو خفیہ در پردہ ہیں، وہ سارے لوگ اس سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بنیادی قتل عام کے ذمہ دار ہیں۔ یہاں اگر فیصلہ نہیں ہوگا تو اگلے جہان کے اندر تو یہ فیصلہ بہرحال ضرور ہوگا اور وہ بڑا سخت فیصلہ ہوگا۔ اب یہاں پر جو ہے فارن فنڈنگ کیس، آپ کو علم ہے یہ پی ٹی آئی کو بڑا ایک ڈرایا جاتا تھا، فضل الرحمان بھی روز بات کرتے تھے، پھر وہ بلاول بھی بات کرتا تھا، اور نون لیگ کی مریم اورنگزیب، مریم نواز۔ تو یہاں پر ایک معاملہ تو حل ہو گیا ہے، اب آج اس کے ٹائٹل کے اندر فارن فنڈنگ ہٹا دیا گیا ہے اور یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس بن گیا ہے۔ تو اب فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس کے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دے گا، اب پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے اس پر پابندی نہیں لگے گی۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ایسی ٹرانزیکشن جس کو وہ سمجھیں یہ مناسب نہیں ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے، رولز کو فالو نہیں کیا گیا، تو اس کو بحق سرکار ضبط کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے حوالے سے جو 7.5 سال کے بعد
یہ فیصلہ آج محفوظ کر لیا ہے، اور یہ فیصلہ جب محفوظ ہو چکا ہے تو اب اس پورے معاملے کے اندر جو ہے کسی وقت بھی یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی واضح طور پر سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پر جو چیف الیکشن کمشنر ہے، چونکہ ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے استدعا کی گئی تھی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ بھی آپ ساتھ کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کس کا صاف اور شفاف معاملہ ہے۔ تو آج اندیا دیا گیا فیصلہ محفوظ کرنے سے پہلے کہ انصاف ہوگا، اور اس معاملے میں چونکہ پیپلز پارٹی نون لیگ زیادہ پھنستی ہے، تو یہی جو ہے وہ امید ہے کہ یہ عمران خان کے حق میں فیصلہ آنے جا رہا ہے، اور جو ریمارکس ہیں، اور اب یہ پارٹی پر اور عمران خان پر اس حوالے سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہ گیا، اور باقی جو شکے ہیں وہ بھی اس وقت مجھے بتایا گیا، یعنی پوری چیز کلیئر ہے۔ فارن فنڈنگ جو ہے، اگر وفاقی حکومت یہ سمجھ رہی ہو کہ کوئی بھی سیاسی جماعت بیرونی رقم سے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے تو وہ کارروائی کر سکتی ہے، اور وہ فارن فنڈنگ کے معاملے میں جائے گا۔ اور سیکشن 6 کہتا ہے کسی فرم سے نہیں بلکہ سیاسی جماعت صرف انڈیویجول شخص سے چندہ لے سکتی ہے۔ اگر یہ ثبوت ہوا کہ کسی فرم سے چندہ لیا تو وہ بحق سرکار ضبط ہوگا۔ تو اب جو ہے وہ فارن فنڈنگ کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، اور یہ بھی پی ٹی آئی نے جتنا ریکارڈ دیا ہے اس کے مطابق ان کے حق میں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب ایک اور بڑی عام چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور یہ اجلاس ہے وفاقی کابینہ کا جو قومی سلامتی کا اجلاس ہے، اور قومی سلامتی کمیٹی کا یہ جو اجلاس ہے اس کے اندر جو ایجنڈا شائع کیا گیا ہے اس کے مطابق تو ظاہر ہے افغانستان کے جو ٹی ٹی پی کے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ مذاکرات کے تناظر میں بات ہوگی، ملکی انٹرنل سیکیورٹی پر بات ہوگی، اور پاکستان کو جو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے ان پر بات ہوگی۔ لیکن فخر الرحمان ایک بڑے عام صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ گیٹ نمبر 4 کے سامنے ایک اور استدعا بھی ہے یہ اجلاس، اور وہ کہتے ہیں کہ اس ایجنڈے کے اندر حکومت کا مستقبل بھی شامل ہے۔ یہ بھی ڈسکس کیا جائے گا کہ جناب ہم سارے اکٹھے ہیں اور ہمیں بتائیے، ہم نے بڑی مشکل فیصلے کیے عوام کے حق میں، ہم نے پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ کر دیا، مہنگائی سے عوام کا جینا دوبر کر دیا، اپنے کیسز بھی ہم نے معاف کروا لیے ہیں، چلو ہمارا فائدہ بھی ہو گیا، جو معاملات تھے ہم نے حل کر لیے ہیں، لیکن اب ہماری حکومت نہیں جانی چاہیے، چونکہ ایک اتحادی اب پیچھے ہٹ رہا ہے، دوسرا ہٹ رہا ہے، تیسرا ہٹ رہا ہے، تو یہ معاملات جو کھینچا تانی ہے یہ اس وقت شروع ہو چکی ہے، اور عوام کا سامنا کرنے کی یہ پوزیشن میں نہیں ہے، تو یہ ان کا آپس کے اندر جو معاملات ہیں وہ خراب ہیں۔ تو فخر الرحمان کہتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا، وزیر اعظم پی ڈی ایم کے زیر صدارت مسلح افواج کے سربراہان، وزیر دفاع، داخلہ، مالیات، انفارمیشن اور اتحادی نمائندے شرکت کریں گے۔ ایجنڈے میں ٹی ٹی پی سے مذاکرات، معیشت اور حکومت کا مستقبل شامل ہے۔ تو حکومت ہماری بچائیے، جنرل باجوہ صاحب اور سروسز چیف جو ذمہ داران ہوں گے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ بھی اب جو ہے عوام نے حکومت تو بچانی ہے، بھئی آپ عوام کے نمائندے ہیں، اور اس طرح لیٹ کر آپ جب لیٹتے ہیں تو اس کو عنوان بھی جمہوریت کا دیتے ہیں، اس کو بھی عنوان آپ جو ہے وہ آئین پاکستان کا دیتے ہیں۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی جو نیب آرڈیننس کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں اس پر آج جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے دھویں دار پریس کانفرنس کی ہے، اور یہ جو پریس کانفرنس ہے اس نے یقیناً مشکل کے اندر ڈال دیا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب وہ تمام لوگ امپورٹڈ حکومت جو ہے ایک تو وہ خطرے میں ہوئی، یعنی عوام کا پریشر ہے، پھر مہنگائی ہونے جا رہی ہے، مزید ابھی ٹیکسز لگیں گے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ کل عام پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، تمام تاجر برادری وہ بھی اپنا اپنے احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے، آئی ایم ایف جو ہے یہ نون لیگ کی آپ دیکھیے دیدہ دلیری اور ان کے بکاؤ 2% کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ جو پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کو غلامی کہتے تھے، نون لیگ کی یہ مہارت ہے، اور وہ ایسے دم ہلاتے ہیں کہ وہ اس کو مبارکبادی دلوا رہے ہیں، یعنی جو ابھی لوگ ہیں وہ مبارکبادی دینا شروع ہو گئے ہیں جو صحافی حضرات ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے مشکل ترین صورتحال میں یہ کمپنی زیادہ دیر نہیں چلنی، یہ ان کو بھی پتہ ہے، لیکن
یہ کھینچ کر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس قومی خزانے کے اندر سے اپنا حصہ نکال سکیں۔ اب یہاں پر جو نیب آرڈیننس کے اندر ڈاکہ ڈالا گیا ہے 1100 ارب روپے کا، یہ اندھیر نگری چوپٹ راج، اس کے اندر ایک تو اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہو رہی ہے، پھر اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کا یہ بڑا امتحان ہو گیا ہے، چونکہ ٹرانسپیرنسی اور جو یہاں پر آپ سمجھیں احتساب کا عمل ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، جو کہ آئین کی روح کی خلاف ورزی ہے۔ اگرچہ قانون کے اندر تبدیلی کرنا یہ پارلیمنٹ کا حق ہے، ایک تو سپریم کورٹ آلریڈی سو موٹو لے چکی ہے کہ ہم چونکہ اس وقت جو بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے وہ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پر اندھیر نگری مچائے رکھیں۔ تو سابق وزیر اعظم عمران خان کی آج کی پریس کانفرنس بہت ہی زبردست ہے، اور آگے جا کر جو بھی اس امپورٹڈ حکومت کے حق میں فیصلہ دے گا ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اسی طرح احتساب کا نظام ہوگا تو آپ یوں سمجھیے کہ عوام اور عمران خان اس کو جمہوری اور آئینی طریقے سے انہوں نے دبوچ لیا ہے، اور ان کے پاس کوئی اخلاقی، آئینی، قانونی اور کوئی بھی جو ہے وہ جواز اب نہیں بچا۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ نیب ترامیم سپریم کورٹ میں ایک تو ہم چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ نیب ترامیم کو اسی ہفتے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ 26 سال پہلے کہا تھا جس قوم میں کرپشن ہو وہ ترقی نہیں کر سکتی، کرپشن کسی بھی نظام کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نیب قانون میں ترمیم پر اعلیٰ عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے۔ امید ہے سپریم کورٹ معاملے کا نوٹس لے گی۔ اسمبلی میں نیب ترامیم کر کے ملک کا مذاق اڑایا گیا۔ جن لوگوں نے نیب قانون پاس کیا وہ انتہائی بے شرم ہیں، انہیں بے شرمی پر جیل ڈالنی چاہیے۔ ایک طبقہ قانون سے اوپر ہو تو وہ ملک بنانا ریپبلک بن جاتا ہے۔ ملک کے بڑے بڑے مجرموں کو قانون کے نیچے نہیں لاتے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ خرم دستگیر نے جو کہا ہے 100 نئے ججز لگا کر سب کو جیل میں ڈالنے والا تھا، خرم دستگیر نے ایسا تاثر دے رہے ہیں جیسے پاکستان کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں۔ ملک میں فرد واحد کے لیے کوئی بھی قانون سازی نہیں کی جا سکتی۔ نئی ترمیم کے مطابق کسی کی آمدن سے زائد جائیداد ہے تو نیب کو ثابت کرنا ہوگا۔ انہوں نے ترمیم کر کے جعلی اکاؤنٹ میں پیسہ جائز آیا ناجائز آیا، اب یہ نیب نے ثابت کرنا ہے۔ نیب ترمیم بل سے آصف زرداری اور مریم نواز بھی بچ جائیں گے، اور سارے یہ بچے ہیں چور ڈاگر۔ منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنے کا اختیار یہ نیب سے لے لیا گیا ہے، اب صرف ایف آئی اے کو منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا اختیار ہوگا۔ نیب میں ترمیم ملک پر بمباری سے بھی بڑا جرم ہے۔ 3.5 سال انہوں نے مجھے مسلسل بلیک میل کیا، این آر او دے دو، میں نے نہیں دیا۔ فیٹف کے اندر جو قانون سازی ہوئی اس کے اندر بھی انہوں نے بلیک میلنگ کی کوشش کی، اور غیر ملکی ایجنڈا لے کر اپنی چوری بچانے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں۔ ہم آئینی، جمہوری، قانونی اور عوامی احتجاج کا راستہ ان چوروں کو روکنے کے لیے اپنائیں گے۔ تو یہ این آر او اور پورا جو لیا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک تو ہمارا یہ جتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے 1100 ارب روپے کا، اور پھر اخلاقی طور پر ایک بڑا ڈاکہ کہ چوری آپ جتنی مرضی یا کریں وہ کریں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عوام کو خود اس معاملے پر باہر نکلنا چاہیے تھا۔ بہرحال عمران خان نے ایک اخلاقی فتح حاصل کی ہے۔ اب سپریم کورٹ کا، اسٹیبلشمنٹ کا، امپورٹڈ حکومت کا، سب کا امتحان ہے۔ جو بھی ڈکیٹی کا تحفظ کرے گا وہ عوامی جو کٹہرا ہے اس کے اندر اس کو کھڑا ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔